أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں امام رؤوف اور شاہ خراسان کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، مالک کائنات کا ارشاد ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس ارشاد گرامی نے واضح کر دیا ہے کہ قدرت نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا ہے اور تاریخ کے ہر موڑ پر ایک نہ ایک حجت خدا کو معین فرمایا ہے۔ تاریخ بشریت اور عالم انسانیت کا کوئی دور تصور نہیں کیا جا سکتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حجت اور کوئی نہ کوئی ان کا نمائندہ نہ رہا ہو اور معقول انتظام نہ کیا ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ کائنات کا مزاج ہی ہے کہ ہر شخص اسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے جس سے وہ خود راضی ہو اور جس کے اعمال اور افعال پر اطمینان رکھتا ہو، یہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہو، اور جہاں سے اس کے اعمال اپنی پسندیدگی کے خلاف ہو جائے وہیں سے مخالفت بغاوت شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کا عمل صحیح ہے یا غلط، وہ صراط مستقیم پر ہے یا غلط راستے پر۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ہماری پسندیدگی کے مطابق کام کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن مالک کائنات نے بھی ایسا ہی نظام بنایا ہے اور اس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جس طرح تم اپنا نمائندہ اسے بناتے ہو جو تمہاری پسندیدہ ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، اسی طرح میں بھی اپنا نمائندہ بناتا ہوں اسی کو جو میرا پسندیدہ ہوتا ہے، چاہے تم سب اس کے مخالف ہو جاؤ۔ مخالفت سے رائے نہیں بدلتی، یعنی جب تم اپنی پسندیدگی میں میری پرواہ نہیں کرتے تو میں اپنی پسندیدگی میں تمہاری پرواہ کس طرح کروں گا؟ یاد رکھو، پسندیدگی کا بھی ایک معیار ہے۔ ہر انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اگر پسندیدگی کا مسئلہ آسان ہوتا تو دنیا میں کوئی فساد نہ ہوتا۔ اسی پسندیدگی کا اختلاف ہے کہ ایک حاکم بنتا ہے دوسرا ناپسند کرتا ہے، ایک گھر میں بیٹھتا ہے تو وہ دوسرا ناپسند کرتا ہے، اور ایک اقدام کرتا ہے تو دوسرا ناپسند کرتا ہے۔ غرض ہر منزل پر ایک عمل کرنے والا ہوتا ہے اور ایک ناپسند کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری پسندیدگی میں خطائیں بھی سامنے آ جاتی ہیں اور تمہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتے ہیں، لیکن میری پسندیدگی میں کبھی غلطی کا امکان نہیں ہوتا، اور جسے معلوم ہے کہ کائنات منقلب ہو جائے اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، اور ہماری پسندیدہ شخص کو کبھی معزول کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ تم نے روز ایک کو پسندیدہ بنایا اور روز ایک کو معزول کیا۔ ہمارے نظام میں معزول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے جسے پسندیدہ بنا لیا ہے پھر اس میں کوئی ترمیم نہیں کی، اور بتاتے بھی ہیں تو ایسا بناتے ہیں کہ تمہیں بھی عاجز آ کے کبھی رضا ماننا پڑتا ہے تو کبھی مرتضی ماننا پڑتا ہے۔ ہماری پسندیدگی کسی ایک عمل سے متعلق نہیں ہے کہ ایک بات پر ہم خوش ہو جائیں اور دوسری بات پر ہم ناراض ہو، صبح کو ہم خوش رہے اور شام کو ہم ناراض ہو، جنگ میں اگر جائے تو خوش رہے
اور صلح میں ناراض ہو گئے، بلکہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ میدان میں رہے تو بھی خوش، گھر میں رہیں تو بھی خوش، صلح کرے تب بھی خوش، جنگ کرے تو بھی خوش۔ حد یہ ہے کہ بیدار رہے تو بھی خوش، اور اگر سو جائے تو بھی اپنی مرضی اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہماری خوشی کا انداز ہی الگ ہے۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں تو ایک نیند پر ساری مرضی عطا کر دیتے ہیں، اور خوش نہیں ہوتے تو زندگی بھر رضا کی دعا کرنے پر بھی خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری نگاہ کردار پر رہتی ہے، دعاؤں پر نہیں۔ اللہ والوں اور دنیا والوں میں فرق یہی ہے کہ دنیا والے اسی پر خوش تھے۔ دنیا ہمارے ساتھ ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، سکہ ہمارے نام پر چل رہا ہے، خطبہ ہمارے نام کا پڑھ رہا ہے، تخت ہمارا ہے، تاج ہمارا ہے، لشکر ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، علاقہ ہمارا ہے۔ اب ایک خدا ناراض بھی ہو گیا تو کیا نقصان ہے؟ اور اللہ والے کہہ رہے تھے کہ دنیا ہماری مخالف ہو گئی ہے، تخت ہمارا نہیں رہا، تاج ہمارا نہیں رہا، یہ ملک ہمارا نہیں رہا، زمانہ ہمارا نہیں رہا، دنیا ہماری نہیں رہی۔ لیکن شکر ہے خدا کا کہ خدا ہمارا ہے۔ خدا نے بھی آواز دی، میرے بندے، جن لوگوں نے مجھے چھوڑ کر دنیا کو لیا ہے تو صحیح، انہیں ایسا تباہ کر دوں گا کہ اپنی مملکت میں بھی نشان قبر ڈھونڈے نہ ملے، اور تو نے سب کچھ چھوڑ کر مجھے اپنایا ہے تو تجھے اتنا سر بلند کر دوں گا کہ کوفہ میں ٹھہرے تو نجف اشرف بن جائے، اور صحرائے بے آب و گیاہ میں ٹھہرے تو کربلا معلی بن جائے۔ ارباب نظر، اس مقام پر یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ آج اہل دنیا اور سلاطین عالم قبروں کے بھی محتاج ہیں، اور آپ پوری تاریخ پڑھ ڈالیں کہ کسی کے نشان قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی ڈھونڈے بنی امیہ کی قبریں کہاں، کوئی تلاش کرے بنی عباس کے سلاطین کس کھنڈر میں سو رہے ہیں، اور کوئی آ کے دیکھے کل کے غریب الوطن آج کس شان سے آرام کر رہے ہیں، جو غریب الغربا کے لقب سے ملقب ہوئے ہیں، اور جو شاہ خراسان کے لقب سے ملقب ہوئے ہیں، اور دنیا کس طرح ان کے مزار کا طواف کر رہی ہے۔ اور اگر کسی بادشاہ کی قبر کا نشان اگر ملتا بھی ہے تو انہی اللہ والوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ ہارون کی قبر کا پتہ روضہ رضا سے ملتا ہے، ورنہ ہارون کو کون پہچانتا اور اس کی قبر کو کون تلاش کرتا؟ عجب نہیں کہ سلاطین دنیا کی ہوشیاری تھی کہ بڑی شخصیت کے پہلو میں رہو تاکہ نشان قبر محفوظ رہے، لیکن قدرت نے بھی اپنا انتقام لے لیا کہ جو بھی زیارت رضائے غریب کو جائے گا اس کا فرض ہو جائے گا کہ اگر مظلوم پر صلوات پڑھتے ہیں تو ظالم پر جو ہے وہ لعنت بھی بھیجے، کہ اگر ظالم اور مظلوم ایک منزل پر جمع ہو جائے تو محبت اور نفرت کا فریضہ بھی بیک وقت ادا ہو جائے۔ قیامت کے دن ان سلاطین سے بھی یہی سوال ہوگا کہ تمہارا امام کون ہے۔ یہ تخت و تاج شہنشاہی کا مسئلہ تو بعد کا مسئلہ ہے، بلکہ قبر سے ہی امامت کے بارے میں سوال شروع ہوگا۔ نکیرین آ کر یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی حکومت کتنے رقبے پر مشتمل ہے، آپ کے مرید کتنے تھے، آپ کے خزانہ میں کتنا مال و دولت تھا۔ اب تو ایک ہی سوال ہے کہ آپ کا امام کون تھا، آپ نے کس کی امامت میں زندگی گزاری ہے، اور کس کو اپنا امام بنایا ہے، اور کس کو اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ سوال قبر ہی سے آخرت کا فیصلہ بھی کر دیا کہ وہاں کس کے ساتھ جانا ہے اور کہاں جانا ہے۔ اگر امام صحیح ہے تو جنت، ورنہ جہنم کا راستہ تو کھلا ہوا ہی ہے۔ یہی بات امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے مامون الرشید سے کہی تھی کہ جب اس نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قسیم النار والجنہ مانتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے،
آپ نے پیغمبر اسلام کی حدیث تو سنی ہوگی کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کی دشمنی کفر ہے۔ اس نے کہا ہاں سنی تو ہے۔ فرمایا پھر تو جنت اور جہنم تقسیم ہو گئی، جو مومن ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو کافر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے آپ اٹھ کر چلے تو راوی نے کہا فرزند رسول آپ نے بہترین دلیل قائم کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دلیل مامون جیسے لوگوں کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ میرے جد صراط پر کھڑے ہوں گے اور ہر گزرنے والے کے بارے میں فیصلہ کریں گے، ہاذا لی و ہاذا لک، اے جہنم یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا دوست ہے، و ہاذا لک اور یہ تیرا بندہ ہے۔ جس کو علی اپنا کہہ دیں گے وہ جنتی ہوگا اور جس کو اپنے سے الگ کر دیں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ سلطنت دنیا موت پر تمام ہو جاتی ہے اور امامت کے اختیارات موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں سب خاموش رہتے ہیں وہاں امام بولتا ہے، اور جہاں سب نفسی نفسی کرتے ہیں وہاں امام امت کی شفاعت کرتا ہے۔ ہم نے جسے پسند کر لیا اس کے کردار کو اتنا طیب و طاہر بنا دیا کہ سلاطین دنیا بھی اس کی چوکٹ پر سر جھکانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولائے کائنات کو مشورہ میں شریک کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا، انہوں نے ہی 12 سال کے بعد خلافت کا ایک حقدار تصور کر لیا اور 25 سال کے بعد بیعت کے لیے حاضر ہو گئے اور بے قرار ہو کر کہنے لگے کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ فرمایا بیعت سر بازار نہیں ہوں گے، بلکہ مسجد نبوی میں جب میں منبر رسول پر بیٹھ جاؤں تب بیعت کرنا۔ جب مجمع لگا تو فرمایا اب بیعت کرو، یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے پیغمبر کا جانشین سمجھو، اور دنیا والوں آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ میں سلسلے کا خلیفہ نہیں ہوں بلکہ بلا فصل جانشین ہوں۔ بیعت ہوئی، حکومت ملی، امت نے سر نیاز جھکایا اور 25 سال کے اندر امت کو اپنا حشر معلوم ہو گیا۔ سر بازار بیعت لینے سے انکار کر کے بتا دیا کہ بیعت کے طلبگار اور ہوتے ہیں اور بیعت کے حقدار اور ہوتے ہیں۔ مجھے دنیا کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے، جس کی غرض ہوگی وہ خود آ کر بیعت کرے گا۔ تاریخ نے ایسا بے نیاز کردار نہیں دیکھا اور یہ انداز سوائے اللہ والوں کے کسی کا ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ استغنا یا مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کے کردار میں دیکھا جا سکتا تھا، یا دوبارہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے کردار میں دیکھا گیا کہ ظلم و ستم ڈھانے والا بادشاہ بالآخر حالات سے مجبور ہو کر امام علیہ السلام کو مدینہ سے طلب کرتا ہے آپ کو ولی عہد مملکت بنا دے، اور خود آپ سے التماس کرتا ہے۔ مامون امام علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں تھا، بلکہ حالات نے مامون کو اس قدر اس اقدام ولی عہدی پر مجبور کیا تھا کہ بنی عباس نے اقتدار پانے کے بعد سے بنی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر جو مظالم ڈھائے ان کی نظیر بنی امیہ کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جو تخت حکومت پر آیا اس کا پہلا فریضہ یہ تھا کہ سادات کو قتل کر دے اور ان کو زندہ دیواروں میں چنایا جائے، اور پورے خاندان کو تحقیق کرا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ہارون کا حکم تھا کہ جو سید ملے، جو اولاد رسول ملے، اسے قتل کر دیا جائے اور اس کا گھر لوٹ لیا جائے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ان حالات سے بے واقف تھے۔ ایک دن عیسیٰ جلودی جو ہارون کا نمائندہ تھا، اس نے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا اور گھر میں گھس کر عورتوں کے زیورات لوٹنے کا ارادہ کیا، تو فرزند رسول نے بے حد سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ آخر آپ نے قسم کھائی کہ میں سارا سامان لا کر دے دوں گا، تب وہ ظالم خاموش ہوا اور آپ نے خواتین کے زیورات تک لا کر ظالموں کے حوالے کر دیے۔ سلطنت دنیا کا انجام کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، باپ نے بیٹے کو قتل کیا اور بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ فرشتوں نے تو یہی کہا تھا پروردگارا کیا انہیں
اپنا خلیفہ بنائے گا جو روئے زمین پر فساد اور خون ریزی کریں گے۔ پروردگار عالم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی ایسے لوگ خلیفہ ہوں گے تو میرے نہیں ہوں گے، اہل دنیا کے ہوں گے، جو خون ریزی کرے گا اور جو فساد کرے گا، جو قتل و غارت کرے گا، وہ میرا نمائندہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ شیطانی نمائندہ ہوگا، وہ لوگوں کا نمائندہ ہوگا، لیکن اہل دنیا کا نمائندہ ہوگا۔ ہاں، لیکن میرا خلیفہ ہوگا، جو میرا نمائندہ ہوگا وہ صالح ہوں گے، مصلح ہوں گے، نیک کردار ہوں گے اور بلند افکار کے مالک ہوں گے۔ آغاز تاریخ میں ایک قابیل تھا اور ایک حابیل، اور یہاں تو سب ہی قابیل نظر آتے ہیں، حابیل کی تلاش کرنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ قابیل کے ملنے میں کوئی زحمت نہیں ہے۔ اس تاریخ ملوکیت کو ذرا تاریخ امامت سے آپ ملا کر دیکھیں تو فرق جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہارون الرشید نے انہوں نے دونوں بیٹوں کو 2 علاقوں کا حاکم بنایا۔ قتل و خون کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مامون نے امین کو قتل کیا، لیکن بغاوتوں کا ایک نیا طوفان اٹھا۔ سادات کرام کا انتقام ایک طرف، امین پرستوں کے حملے دوسری طرف، اور پھر اپنے سرداران لشکر کی بغاوت الگ۔ مامون بدحواس ہو گیا کہ ایسے حالات میں حکومت کیسے چلے گی۔ بالآخر عاجز آ کر اپنے وزیر خاص فضل بن ربیع سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فضل نے کہا کہ بہترین ترکیب یہ ہے کہ سادات میں سے کسی کو اپنا ولی عہد بنا دے، مخالفت کا ایک طوفان تو دب ہی جائے گا۔ اس نے مدتوں سے اس مسئلے پر غور کیا، بنی عباس سے مشورے کیے، پوری فہرست پر نظر کی، بنی عباس میں کوئی ولی عہدی کا اہل تو نہیں تھا۔ اور پھر جب امام رضا علیہ السلام پر جب نظر پڑی، ان کی نظر ٹھہری، تو ان کے علم اور کردار کا بنی عباس سے موازنہ کیا کہ کل جب اعتراضات ہوں گے تو ان کا جواب کیا دیا جائے گا، اور یہ سب طے کر کے امام علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا۔ امام مدینے میں تشریف فرما تھے، قبر رسول کی مجاوری فرما رہے تھے، عبادت الہی میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک عظیم قافلہ پہنچا اور حضرت کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آپ مدینے سے نکلے، لیکن اس شان سے نکلے جیسے روضہ رسول میں آپ جاتے اور فرماتے ہیں، جد بزرگوار گواہ رہیے گا، مجبوراً جا رہا ہوں، میرا جانے کو جی نہیں چاہتا، بھلا آپ کی قبر مبارک کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا۔ نکلے تو در و دیوار مدینہ کو یہ حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا آخری سفر ہے، اب اس سفر سے لوٹ کر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اہل مدینہ کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ مدینے سے رخصت ہو کر امام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چل کر مکہ آئے، خانہ خدا کو وداع کیا، طواف کر کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر 6 برس کی تھی۔ خانہ خدا سے لپٹ کر آپ نے وداع کیا، قافلہ چلا اور اجنبی راستوں سے چلاتا تاکہ چاہنے والے روکنے نہ پائے۔ مکہ سے رخصت ہو کر نیشاپور پہنچے، وہاں ایک مکان میں قیام فرمایا، ایک بادام کا آپ نے درخت لگایا جو فوراً بار آور ہو گیا، اور اس سے بے شمار مریضوں نے فائدہ اٹھا لیا، اور ایک چشمہ خشک ہو گیا تھا اسے آپ نے جاری کیا، اور وہ چشمہ رضا علیہ السلام کے نام سے موسوم ہو گیا۔ نماز ظہر کا وقت تھا، پانی وضو کے لیے نہ مل سکا تو ایک چشمہ جاری فرمایا جو آج تک موجود ہے۔ خراسان میں پہنچ کر جہاں پتھر کے ضروف بنانے کا رواج تھا، پہاڑ کے قریب جا کر دعا فرمائی اور وہ نرم ہو گیا، اور لوگوں نے فخر میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ داؤد کے لیے لوہا نرم ہوا تھا اور ہمارے لیے امام علیہ السلام نے پتھر کو نرم کر دیا ہے۔ تو سے سنابات تشریف لائے اور ہارون کی قبر کے پاس اپنی قبر کی جگہ معین فرمائی، اور بالآخرہ دارالحکومت مرو نزول اجلال فرمایا۔ اب ولایت احدی کا قبول کرنا۔ مأمون نے کہا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میرے بھائی امین پر اگر مجھے فتح حاصل ہوئی تو خلافت کو آل ابو طالب علیہ السلام میں سے بہترین شخص کے حوالے کروں گا۔ آپ
اسے ضرور قبول فرمائیں۔ جب فضل بن سہل نے اس خط کو امام تک پہنچایا تو شدت سے آپ نے انکار کیا اور اس نے بھی اصرار کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت نے بار بار ولی عہدی سے انکار کیا، اور جب کئی روز گزر گئے تو مامون نے پوچھا آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ میری ولی عہدی قبول نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے آبا و اجداد طاہرین سے میں نے سنا ہے کہ ولی عہدی مجھے نہ ملے گی اور میں تیری زندگی ہی میں زہر دغا سے شہید کر دیا جاؤں گا۔ مامون نے کہا کس کی مجال ہے جو میرے ہوتے ہوئے آپ کو زہر دے سکے؟ آپ نے فرمایا کہ مصلحت ہوتی تو میں قاتل کا نام بھی بتا دیتا، لیکن اس وقت مصلحت نہیں ہے۔ یہ ہے امام کا علم اور یہ ہے امام کی بے نیازی۔ قدرت انتقام کتنا شدید ہوتا ہے کہ حکومت خوشامد کر رہی ہے اور امامت جو ہے تخت و تاج کو ٹھوکر لگا رہی ہے۔ پھر مامون نے جھنجھلا کر کہا کہ آپ اپنے انکار سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ظاہر اور پارسا ہو اور بادشاہ اتنا عاجز ہے کہ مجھے ولی عہد تک نہیں بنا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن تو بھی تو ولی عہد بنا کر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دنیا سے مجبوراً کنارہ کش ہیں، ورنہ جیسے ہی عہدہ مل جاتا ہے تو فوراً دوڑ پڑتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے اس جواب پر مامون جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا اب اگر آپ نے انکار کیا تو میں آپ کو قتل کرا دوں گا۔ فرمایا اگر بات اس مسئلہ تک پہنچ گئی ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تیری حکومتی کاموں میں جیسے کسی کو منسوب کرنا اور کسی کو عزل کرنے میں مداخلت میں نہیں کروں گا، اور حکومت کے بارے میں لوگوں کے درمیان کچھ نہیں کہوں گا۔ اور مامون بھی اس پر راضی ہو گیا۔ اس طرح ناچاری کے عالم میں آپ نے ولایت عہدی کو قبول فرمایا اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ پروردگارا گواہ رہنا میں مجبوراً اس عہدے کو قبول کر رہا ہوں، میرے لیے تیری ولایت سے بہتر کوئی ولایت نہیں ہے۔ اب مجھے اپنے دین پر قائم رکھنا اور اپنی شریعت کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ امام علیہ السلام کی جو آخری دعا تھی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں پروردگارا ہمیں بھی آخری دم تک دین مقدس اسلام کی خدمت کرنے اور اس دین مقدس اسلام کے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین کو دنیا کے گوشے و کنار تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اور آخرت میں ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔